बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक बनता है और ये बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली गवर्नमेंट है उसके ऊपर ये लेक्चर है। लेक्चर को मैंने बनाया, मेरा नाम, और आज तारीख़ है 1 नवंबर 2020। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 90 तक। तो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनकी जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बनी है उससे पहले की क्या सिचुएशन थी या कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये क्वेश्चन राइज होता है। 1988 के अंदर 1988 के अंदर जना ज़िया ने डिसमिस कर दिया था जुनेजो को एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रॉमिस किया कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे। क्योंकि जना ज़िया ने 1988 में वो उस वक़्त मुल्क के करता धरता थे, सब कुछ थे, उन्होंने जुनेजो को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर दिया और कहा कि मैं 90 दिन में इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन जना ज़िया का 17 अगस्त 1988 को क्रैश हो गया था बावलपुर के अंदर। तो ग़ुलाम इसहाक़ खान मुल्क के प्रेसिडेंट बने, यानी उनकी जगह पर फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान आए और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में अपने जो उन्होंने 90 डेज़ का टेन्योर दिया था अपने स्केड्यूल के मुताबिक हुए थे। तो इस इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल पार्टी पावर में आई और उसको लीड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो साबका प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी हैं और उनको अरेस्ट किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में और उनको एग्जीक्यूट किया गया था बाय जना ज़िया इन 1979 के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो हाउस अरेस्ट रही कुछ वक्त के लिए और 1981 में ये 5 मंथ के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चली गई थी। फिर 1984 के अंदर ये लंदन एक्साइल के लिए चली गई थी। फिर 1985 में ये वापस आई अपने भाई शाहनवाज़ के जनाजे पर, लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए एंटी गवर्नमेंट रैलीज़ के अंदर। और इनके रिलीज़ के बाद ये दोबारा जो है वो फिर एक्साइल के लिए चली गई थी। फिर जिस वक्त जना ज़िया ने अपने मार्शल लॉ 1986 के अंदर इख्तिताम पजीर किया है तो उसके बाद ये दोबारा वापस आई थी और इन्होंने फिर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि जनाब इनकी जो एक मिलिट्री डिक्टेटर बैठा हुआ है इसको उतारा जाए। और फिर जब 1988 के इलेक्शन हुए और फिर ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की चेयरमैन बनी थी, को चेयर वुमेन ऑफ द पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बनी है बेनज़ीर भुट्टो, तो इन्होंने क्या कुछ किया और इनका क्या रोल था, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो बहुत सारे लोगों ने इनको वेलकम किया इलेक्शन के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को और उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूल को अख्तिताम करने में अपना रोल प्ले किया। तो इनको स्टार्ट से ही जो प्रॉब्लम्स का सामना था वो था इलेक्शन के अंदर इन्होंने मेजॉरिटी तो हासिल कर ली थी सिंध के अंदर, लेकिन तीसरे जो तीन प्रोविंस थे, दूसरे 3 प्रोविंस थे, उसके अंदर जो है वो इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन नेशनल असम्बली में ये लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ खान ने इनको कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं तो आप जो है वो कोalition बनाएं, एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएं। तो इन्होंने अलायंस कर लिया था मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो उस वक़्त थी MQM। तो इस पार्टी जो ये MQM जो है जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी मुसलमानों को जो कि माइग्रेट होकर आए थे इंडिया से पार्टीशन के बाद, तो इससे फिर इनको मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन इनको फिर भी इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद जिसको हम IGI कहते हैं, जिसको नवाज शरीफ लीड कर रहे थे, उन्होंने इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए और पंजाब में जो है वो IGI ही मैनेज कर रही थी, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन के वाले से भी, सीट के वाले से भी। तो नवाज शरीफ इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मियाँ साहब वैसे आए थे मसला खड़न करना रही जाड़ी ने। तो उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इख्तिताम पजीर हुआ, तो मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो स्टिल पावर में थी, पावर उन्हीं के पास थी। बेनज़ीर भुट्टो इस काबिल नहीं थी कि वो इसको चैलेंज कर सके और उनको हर वक्त जो है वो थ्रेट होता था कि मिलिट्री जो है वो मेरी गवर्नमेंट को साइड पर कर सकती है। उसके अलावा फिर बीइंग द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी इलेक्टर्स के अंदर और इनको फिर अपोजिशन का ही इनको सामना करना पड़ा। तो जो मेजर अपोजिशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ से थी इनको,
اور پھر انہوں نے جس وقت اکتوبر 90 اپوزیشن ان کے لیے جو ہائی لیول کی اپوزیشن ان کے اگینسٹ اسٹارٹ ہوئی ہے وہ اکتوبر 1989 کے اندر ہوئی ہے، صرف 11 مہینے کے بعد جب انہوں نے اپنا دفتر سنبھالا یا قلمدان سنبھالا تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی موومنٹ چلی ہے، تو اس میں صرف ان کو جو ہے وہ 12 ووٹ کم تھے، ورنہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ جاتا۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان سے نہیں بنتی تھی، دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف ہے، دوسرا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف جو عدلیہ کا جو جج ہوتا ہے اس کے اوپر۔ وہ ایکچولی تو جو حق تھا اس وقت وہ پریزیڈنٹ کا ہی تھا، تو اس کے اوپر غلام اسحاق خان نے کہا یہ میرا رائٹ ہے، تو یہ کہتی تھی کہ آپ مجھ سے کنسلٹ کر کے آدمی لگائیں جو بھی لگانا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کو کچھ ایکوزیشنز کا سامنا کرنا پڑا جس میں کرپشن کے تھے، تو اس میں ان کے ہسبینڈ آصف علی زرداری صاحب مسٹر 10%، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، لیکن وہ باعزت بری ہو گئے۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو جب یہ آئی تو انہوں نے کون سی پالیسیز کی، تو ان کے پہلے ایڈریس میں جس وقت یہ ایز اے پرائم منسٹر بنی ہے بے نظیر بھٹو، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنائیں گی اور اسلامک پرنسپلز کے مطابق بنائیں گی، اور یہ پرو اسلامک پالیسیز جو جنرل ضیاء الحق تھی اس سے یہ ذرا ہٹ گئی تھی، تو انہوں نے پولیٹیکل فریڈمز کو اور سوشل اور ہیلتھ ریفارمز کو کچھ بہتر کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور اقدامات کیے تھے جس میں انہوں نے جو کو ٹریڈ یونینز کے اوپر بین تھی ٹریڈ یونینز، اس کو انہوں نے ختم کیا، اس کے سے بین اٹھایا، پولیٹیکل پرزنرز کو انہوں نے آزاد کروایا، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یونین کو انہوں نے بحال کیا، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ملک میں جو رورل ایریاز تھے وہاں پر بجلی کو پہنچایا، لیکن اس میں سے کچھ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تھے اور کوئی نئے لاز متعارف نہیں کروائے تھے۔ ویلفیئر سروس کو اور ہیلپ کرنے کے لیے وومنس کو کوئی نیو لاز اس نے انٹروڈیوس نہیں کروائے تھے، البتہ اس نے حدود اور زنا آرڈیننس کو ریپیل نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لیجسلیشن کرنا مشکل تھی کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ تھی اپوزیشن کی طرف سے۔ اس کے علاوہ پھر فورن پالیسی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فورن پالیسی میں کیا کام کیا ہے۔ فورن پالیسی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ، جس میں 2-3 چیزیں کامن ہوتی ہیں، آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی آئیڈیالوجی کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی بارڈرز کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو ان سب کو اچیو کرنے کے لیے آپ دوسرے ملکوں سے تعلقات کریٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز امریکہ سے ہم تعلقات کریٹ کرتے ہیں، ہمیں ڈیفنس میں ہیلپ ملتی ہے، وہاں سے ہمیں اکانومی میں ہیلپ ملتی ہے، ہماری ٹیکسٹائل ساری یونائٹڈ اسٹیٹس خریدتا ہے، تو اس طرح ہم جو ہے وہ اپنے ریلیشن قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے ریلیشنز قائم کیے تھے جس سے ان کی سسٹم میں یعنی کہ فارن پالیسی بہتر ہو سکی، تو انہوں نے پاکستان کو دوبارہ کامن ویلتھ میں یہ لے کے آئی تھی، اور انہوں نے 4th ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن سارک جو کہ دسمبر 1988 میں ہوئی تھی، اس کو انہوں نے چیئر کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہندوستان سے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اور تین سیپریٹ پیس ایگریمنٹ بھی ہمارے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے 1989 کے اندر امریکہ کا وزٹ کیا تھا، وہ بھی بڑا بینیفیشل رہا، اور یہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ ملی تھی اور دوسرے گورنمنٹ آفیشیلز کے ساتھ ملی تھی، تاکہ جو ہے وہ دونوں کنٹریوں کے درمیان ہمارے تعلقات بحال ہو سکیں۔ اس کے علاوہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کس قسم کے ان کے آتے ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ تو سندھ میں اسٹرانگ ہولڈ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کو اپوزیشن کا سامنا پھر بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے سندھی کو کمپلسری کر دیا تھا اسکول میں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جابس ایڈمنسٹریٹو لیول پر انہوں نے جابس رکھ دی تھی، تو جو MQM کے جو مہاجر قومی موومنٹ تھے جو اردو اسپیکنگ تھے ان کے لیے پھر مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کے دوران پھر جو ہے وہ دنگے فساد ہوئے۔ 30 ستمبر 1988 میں ایک آدمی موٹر بائک پر مسلح تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک حیدرآباد میں ایک کراؤڈ تھا، اس کے اوپر اس نے فائرنگ کی، تو کوئی 250 کے قریب کیجولٹیز ہوئی تھی، جس میں سارے ہی زیادہ تر مہاجر تھے۔ تو اس سے پھر جو وائڈ اسپریڈ کراچی میں دنگے فساد پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اگست 89 میں MQM نے پیپل پارٹی کے ساتھ جو الائنس تھا وہ ختم کر دیا تھا، تو اس کے نتیجے میں وائلنس اور پھیلنا شروع ہو گیا اور کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔
اس کے علاوہ مبینہ کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں تو بے نظیر بھٹو کی جب گورنمنٹ آئی ہے تو ان کے اوپر اچھا، جب ہم ایلسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مصدقہ. ہم بات کر رہے ہیں کچھ سورس سے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از 100% کنفرم. ہمارے پاس یہ ہے کہ خبر ہے کہ مبینہ طور پر اس میں غیر مصدقہ اطلاعات ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو کچھ ایکوزیشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے کہ وہ کرپشن کو انکریج کر رہی ہیں. اس میں وہ یہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو لون دیا جو کہ پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھایا، ان کے پاس کوئی ایسے اسکل نہیں تھے جو کہ وہ بزنس کو رن کر سکیں، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو لونز کو رائٹ آف بھی کیا کچھ لوگوں کا. بے نظیر کے جو ہسبینڈ تھے اور فادر ان لا پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ پولیٹیکل اپوننٹس کی طرف سے کہ وہ کرپشن میں اور رائٹ آف میں شامل تھے، اور جو ڈیلیں ہوتی تھیں اس میں سے یہ کمیشن کھاتے تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہرحال ایلسٹ کا میں ورڈ یوز کیا ہے ایلسٹ کرپشنز کا، تو اس میں میجر کنفرنٹریشن نواز شریف سے تھی جو کہ ان کی وہ کہتی تھی کہ میری اسموتھ گورنمنٹس میں ہنڈرنس ہے، بوٹل نیک کا رکاوٹ ہے یہ. تو اب ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسمس ہوئی ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوئی ہے. جب ان کو بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا بے نظیر بھٹو کی حکومت کو، تو 6 اگست 1990 کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے اپنی پاور کا استعمال کیا اور ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے اور انہوں نے کرپشن کو انکریج کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے ڈسمس کرنے کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی لیڈر آف کوائلیشن آف پارٹیز جو کہ اپوز تھے پاکستان پیپل پارٹی، ان کو کہا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے غلام مصطفیٰ جتوئی کو جب تک الیکشن اکتوبر 1990 میں دوبارہ نہیں ہو جاتے. تو پھر اس کے نتیجے میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور ان کے لیے انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی کہ انہوں نے کرپشن کیا نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں رک گئی اور اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر بنے، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے. ان کو ہم نیکسٹ سیکشن میں دیکھیں گے. آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوا ہے. میں نے لیاقت علی خان سے آن ورڈ جتنے بھی پاکستان میں گورنمنٹ آئی ہیں، چاہے وہ ملٹری کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ دوسری گورنمنٹ ہو، آپ کو لیکچر کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ سنیں، اور ریٹن میٹیریل کے لیے جو ہے وہ آپ میری ویب سائٹ پر چلے جائیں، آپ اس کو جو ہے وہاں پر آرام سے جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.